بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنا، سننا، سمجھنا، اس کا درس دینا، اس سے مسائل اخذ کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا اہم اور ایک نہایت ہی ضروری اور مشکل ترین امر ہے ہمارے معاشرے میں۔ چونکہ قرآن پاک کا درس دینے والے، پڑھنے والے، قرآن پاک کا سبق پڑھانے والے، درس قرآن کا دعویٰ کرنے والے، فہم قرآن کا دعویٰ کرنے والے، تفہیم قرآن کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن پاک کا جو اصل مزاج ہے، جو قرآن پاک کی اصل روح ہے، وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ اس کی کچھ مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کے ٹرم میں تو ہم صرف ایک دو مثالیں جو نا وہ بیان کریں گے، مزید آگے چل کر اس پر ذرا مزید وضاحت سے گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک کو اس کا جو مفہوم ہے، اس کی آیات کا ترجمہ ہے، اس کا جو اسلوب اور اس کا انداز اور جو حکم ہے وہ تھوڑا بیان کیا جاتا ہے۔ چاہے اسی آیت میں مکمل مفہوم ہو وہ نہ بیان کیا جائے، یا ایک پارے میں اللہ رب العزت نے کچھ فرمایا، دوسرے پارے میں اس سے ملتی جلتی یا اس کی تفسیر میں کچھ اور فرمایا، تو اب اگر پورا بیان نہیں کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے عوام میں غلط فہمیاں ہوں گی، عوام ٹھیک سبق حاصل نہیں کرے گی، قرآن پاک کا ٹھیک فہم حاصل نہیں کرے گی۔ مثلا قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ بندہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان لوگوں کا ذکر قرآن پاک نے خود فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اب یہاں پر دوسری آیت میں دیکھیں کہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر خود قرآن پاک نے فرمایا ہے، تو یوں بات واضح ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی، کوئی مدرس جو درس قرآن کرنے والا ہے، جو نا وہ قرآن پاک کو سمجھانے اور قرآن پاک بتانے اور قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے پڑھانے والا ہے، اگر وہ ایک چیز کو صرف بیان کرے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ بات جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، کامل نہیں ہوگی۔ اسی کی ایک میں مثال آپ کو دوں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام جو سورہ یوسف 12ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے تک جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جو بعض لوگ ہیں یہ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، مثلا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا، تو معاذ اللہ اب کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کو اگر کوئی خبر ہوتی، کوئی پتہ ہوتا تو نہ بھیجتے۔ تو ایسا نہیں ہے، پورا قرآن پڑھنا چاہیے۔ اسی صورت میں کلام پاک میں آپ آگے چل کے دیکھیں تو اللہ کے نبی کے جو علم کی شان ہے، وہ شان کیا ہے آپ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ قرآن پاک میں 13ویں پارے میں اسی سورہ یوسف میں آیت نمبر 94، آپ کوئی سا بھی آپ ترجمہ لیں، اس کو دیکھیں، پڑھیں، کیا حکم مل رہا ہے۔ مثلا جو آیت نمبر 94 ہے، چوتھا پارہ چوتھا رکوع ختم ہوا ہے اور 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کی یہ پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو قول ہے وہ بیان فرمایا گیا، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، علم دیکھیں، آپ ان کے جو مبارک احساسات ہیں ان کی بلندی دیکھیں، اور یہ خود قرآن پاک ہے۔ اس میں ابھی ہم کسی تفسیر کی بات نہیں کر رہے، سمپل جو الفاظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لانے والے تو حضرت یوسف کے بھائی ہیں، وہ تو مصر سے لانے والے ہیں اور یہ کنعان میں ہیں، تو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ جناب یہ قمیض آ رہی ہے؟ اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں جناب یوسف کی قمیض کو اس کی جو خوشبو ہے اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، بالخصوص جو اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، جو برگزیدہ بندے ہیں، ان کا علم اور ان کا نالج تو جناب آج کے زمانے میں پرکھنا مشکل ہی نہیں ہے۔ گو کہ اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا حاصل کرنا، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذہن کے بارے میں کلیئر کرنا، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کی 3 آیتیں ہیں، میں قرآن پاک کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین۔ اب اس کا مطلب وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب اس میں وما هو علی الغیب بضنین، کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہے۔ اب آپ اس میں ظاہر سی بات ہے جو ہوا ہے ضمیر کا مرجع ہے، اور یہ
چونکہ کچھ فنی گفتگو ہے تو ہوا سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، یہ تو ذہن میں سوال پیدا ہوگا۔ تو آئیے بڑے معتبر اتھینٹک مفسر ہیں امام بغوی علیہ رحمہ، یہ اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں، تفسیر بغوی میں ارشاد فرماتے ہیں وما ہوا یعنی محمدہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو غیب کا علم ہے تبھی تو بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اور بھی قرآن پاک کی آیت ہے، انشاءاللہ ہم آگے چل کر ان کو بیان کریں گے۔ تو کہنا مقصود یہ تھا، بتانا مقصود یہ تھا کہ قرآن پاک کا مزاج، قرآن پاک کی آیات اور ان کا خلاصہ پورا بیان کرنا چاہیے۔ یہ جو کٹ بھیڑ کر کے اور یہ جو چکر دے کے اور یہ کو دو جملے ادھر سے نکال لیے کو دو چار، یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ پڑھے قل اللہم مالک الملک، بس اتنا ہی لوگوں کو پڑھاتا رہے، جیسے بعض لوگوں یہی پڑھاتے ہیں اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی فلاں، اور ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، مالک ہے، اصل ساری بادشاہیاں، ملکیت، سلطنت ساری اسی کی ہے۔ لیکن اگر آپ آدھا قرآن پاک پڑھیں گے، آدھی آیت پڑھیں گے تو قوم کو، لوگوں کو، عوام کو آپ پورا کلیئر نہیں کر سکتے، پوائنٹ پورا مکمل جو آپ ویوز دینا چاہ رہے ہیں وہ کلیئر نہیں ہو سکتے۔ لازمی سی بات، اس سے غلط فہمی بھی ہوگی، عقائد بھی، نظریات بھی خراب ہوں گے، انتشار بھی ہوگا، فتنہ بھی ہوگا، افتراق بھی ہوگا۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ پورا مفہوم بیان کیا جائے قرآن پاک کی آیات کا، احادیث طیبہ کا، صحابہ کرام کے اقوال و افعال کا، کہ اسی آیت میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، لیکن جناب تھوڑا سا آگے چلیے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ ملکوں کا مالک ہے لیکن جسے چاہے اپنی عطا سے بادشاہیاں عطا بھی فرماتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بالخصوص علم کے موضوع پر ہم آگے چل پر اگلے ٹرم میں گفتگو کریں گے، اور آیات ہی میں رہ کر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسا علم عطا فرمایا ہے۔